السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس کے اوپر کچھ عرصہ قبل بھی عرض کیا تھا کہ اس دروازے کو بند کرنا چاہیے۔ یہ لوگوں کے اندر جہالت اور ضعیف الاعتقادی کا سبب ہے۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس دروازے سے گزر کے جنت کی تلاش کرتے ہیں۔ روزہ نہیں رکھتے، اس دروازے سے گزر کر جنتی ہونا چاہتے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، لوگ جو ضروریات دین ہیں، جو فرض علوم ہیں وہ نہیں سیکھتے، اور جس کو استنجا کرنا نہیں آتا وہ یہاں سے گزر کے جنت کی تلاش کرتا ہے، جو کہ طریقہ درست نہیں ہے، شارٹ کٹ نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ دوسری طرف اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جگہ جنت کا ذریعہ نہیں بن سکتی، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو، ولیوں کو اتنی ہمت اور طاقت اور ان کے وسیلے سے دوسروں کی بخشش و مغفرت کے کئی بشارتیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ مثلا جو اصحاب کہف ہیں، ان کے کتے کے جنت میں جانے سے متعلق اختلاف ہے، لیکن بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کا کتا جنت میں جائے گا۔ اسی طرح دیگر کچھ جانور ایسے ہیں جن کا کتاب و سنت میں ذکر ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو کیا ان جانوروں نے نمازیں پڑھی تھیں؟ کیا وہ ایمان لائے تھے؟ وہ اپنی نسبت کی وجہ سے جائیں گے، تعلق کی وجہ سے جائیں گے۔ تو اہل اللہ کی نسبت، اہل اللہ کا وسیلہ، یہ یقیناً بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن جس طریقے سے یہاں پہ اس مزار کی اس دروازے کو بتایا جانے لگا ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس کو انکریج بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہاں سے علماء کو میں نے کم ہی گزرتے دیکھا ہے، زیادہ تر عوام جو حالات جو ہیں وہی گزرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ ورسولہ اعلم۔ ایک کویسچن جو ہے نا، اس کو میرے خیال میں ہمیں اس طریقے سے لینا چاہیے کہ کیا اہل اللہ کا وسیلہ فائدہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہاں جو قبر پہ وہ جاتے ہیں، میں اس چیز کو درست نہیں سمجھتا، اور میں ہی نہیں بلکہ کوئی بھی جو جید علماء ہیں اہل سنت کے، جن کو کچھ لوگ بریلوی بھی ان کو کہتے ہیں، ان کے نزدیک بھی یہ درست نہیں ہے۔ مثلا بیت اللہ شریف میں آپ عمرے کے لیے، طواف کے لیے جائیں تو حجر اسود کو بہت سارے لوگ، میں بھی بوسہ نہیں دیتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پہنچتے پہنچتے آپ بہت سارے لوگوں کو دھکا دیں گے، کچھ کو آپ تکلیف دیں گے، کچھ آپ کو تکلیف دیں گے، تو اذیت نہیں دینی کسی کو۔ جب وہاں بوسہ جس کے اوپر بشارتیں ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی سنت ہے، انہوں نے اس کو بوسہ دیا ہے۔ جب اس کو بوسہ ترک کیا جا سکتا ہے یہ سمجھ کر کہ وہاں پہ رش ہے، تو پاک پتن کے مزار میں آپ جا کے اس میں سے گزریں تو پھر دھکے، پھر پولیس والے جو ہے نا ان کی تشریف کے اوپر موٹے موٹے ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ آپ اس کو کیسے آپ ایک اچھا عمل سمجھ سکتے ہیں؟ جہاں تک بات ہے کہ کتا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا یا جہنم میں نہیں جائے گا، بات میں کر رہا ہوں کہ کتے کو اس وسیلے کی وجہ سے ایک ٹھکانہ مل گیا۔ چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند میں، اور امام طبرانی نے اور کچھ دیگر محدثین نے بھی ایک روایت نقل کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شام سیریا کے اندر 40 ابدال ہمیشہ موجود رہیں گے، ان میں سے جب بھی کوئی دنیا سے جائے گا تو اللہ اس کے بدلے میں کسی اور کو اس منصب پر فائز فرما دے گا۔ ان کی وجہ سے اہل شام جو ہیں ان کو بارش عطا کی جائے گی، ان کو سیراب کیا جائے گا، دشمنوں پر ان کے اللہ فتح عطا فرمائے گا، اور ان کی برکت سے اہل شام سے عذاب کو ٹال دیا جائے گا۔ اب آپ کے ذہن میں جو اس کے پولیٹیکل کویسچنز آ رہے ہیں وہ علامات قیامت میں سے ہیں، وہ الگ ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ وہ بندے موجود رہیں گے، اللہ کے نیک بندے، ان کی وجہ سے بارش عطا ہوگی، ان کی وجہ سے رزق دیا جائے گا، ان کی وجہ سے اللہ ان کی مشکلیں جو ہے وہ آسان کرے گا۔ ایک اور روایت ہے حافظ ابن کثیر کی ہے، امام ابن کثیر جن کو آپ سمجھتے ہیں، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 30 بندے میری امت میں ہر دور میں موجود رہیں گے جن کے صدقے سے زمین قائم رہے گی، اور ان کی برکت سے زمین پر بارش برسائی جائے گی، اور ان کی برکت سے تمہارے لیے اللہ کریم مدد عطا فرمائے گا۔
تو یہ ایک وسیلہ ہے۔ اب وسیلے کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے کچھ لوگ لے لیتے ہیں، کچھ اس کی حمایت میں، کچھ اس کی مخالفت میں۔ در حقیقت ان لوگوں کی دعا ہوتی ہے، ان کا وجود جو ہے وہ برکت کا ذریعہ، برکت کا سبب بنتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہے، اس پہ غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پیچھے والے کو آپ چھوڑ دیں، اس کا ترجمہ جو ہے اس پہ غور کریں۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ مقام جس کے آس پاس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اب برکت تو مسجد کے اندر ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے باہر، اس کے بیرونی جو اس کی حول ہے، اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور وہاں برکت کیا ہے کہ وہاں اللہ کے نبیوں کی قبریں موجود ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، تو ان بزرگوں کے وجود کی وجہ سے وہاں پہ برکت ہے۔ تو ان کی برکت سے اللہ لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب کوئی بندہ مزار پہ جائے تو جا کے یہ کہے کہ بابا جی، دادا جی، چاچا جی، فلانے صاحب آپ مجھے یہ دیں، نہیں۔ دعا یوں ہونی چاہیے، مولا تعالیٰ یہ تیرے مقبول بندے ہیں، تیرے بزرگ ہیں، تو ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، ان کے وسیلے سے تو ہماری دعا بھی قبول فرما۔